الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز مدارس بورڈ کی کنز لیکچر سیریز کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارا موضوع ہے علم الفرائض، جسے علم المیراث یا علم الوراثت بھی کہا جاتا ہے۔ اس موضوع کے تحت جو ہم کتاب پڑھیں گے اس کتاب کا نام ہے اصول وراثت، اور یہ کتاب کنز مدارس بورڈ کے نصاب میں شامل ہے۔ عزیز طلبہ کرام، ہر انسان اپنی زندگی میں اپنے مال کا مالک و مختار ہوتا ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اب اس کے مال کو کس طرح اور کہاں کس انداز سے خرچ کیا جائے گا، اس کے شرعی معاملات ہیں، جس کو سیکھنے سکھانے کے لیے آج ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ اس کتاب میں وراثت سے متعلقہ جو مسائل و احکام بیان کیے گئے ہیں، جو قواعد و ضوابط ذکر کیے گئے ہیں، اور وراثت کی تقسیم کاری کا جو انداز اور طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل انتہائی آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عزیز طلبہ کرام، اس کتاب میں کل 8 ابواب ہیں۔ جو ہمارا سب سے پہلا باب ہے، اس کے اندر جو چیزیں بیان کی جائیں گی ان کو سیکھنے سے انشاءاللہ عز و جل آگے جتنے بھی ابواب اور اسباق ہم نے اس کتاب کے پڑھنے ہیں، یا جتنے بھی اصول و ضوابط آگے چل کر میراث سے متعلقہ ہم پڑھیں گے، اس کو سیکھنے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کافی زیادہ مدد ملے گی۔ ہمارا سب سے پہلا باب، اس باب کے اندر کل 5 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل بنیادی تعارف کے بارے میں ہے، دوسری فصل وراثت کے ارکان کے بارے میں ہے، تیسری فصل میں وراثت کے اسباب بیان کیے جائیں گے، جبکہ چوتھی فصل کے اندر وراثت کی شرائط بیان کی جائیں گی، اور 5ویں فصل کے اندر وراثت کے ثبوت کے ماخذ بیان کیے جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم وراثت کے بنیادی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس بنیادی تعارف کے اندر ہم علم الفرائض کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اس علم کی غرض و غایت، اس علم کا موضوع، اور حدیث مبارکہ میں جو اس کو نصف علم کہا گیا، اس نصف علم کہنے کی وجوہات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ کرام، ہماری پہلی فصل بنیادی تعارف، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اس فصل کے اندر ہم علم الفرائض کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اور حدیث طیبہ میں جو اس کو نصف علم کہا گیا، اس نصف علم کہنے کی وجوہات پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے فرائض کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے۔ فریضہ کا معنی لغت میں 3 طرح سے آتا ہے۔ فریضہ کا معنی فرض بھی ہے، فریضہ کا معنی زکوٰۃ بھی ہے، اور فریضہ کا معنی مقرر کردہ حصہ بھی ہے۔ جبکہ اصطلاحی معنی اگر آپ دیکھیں کہ شریعت کی طرف سے ورثہ کے لیے مقرر کردہ حصوں کی معرفت اور پہچان جس علم کے ذریعے حاصل ہو، اس علم کو علم الفرائض یعنی وراثت کا علم کہا جاتا ہے۔ اب لغوی اور اصطلاحی معنی میں ایک مشترک بات جو آپ نے دیکھی وہ ہے مقرر کردہ حصہ، یعنی فرائض اگرچہ لغت میں 3 معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر فریضہ کا جو معنی ہے وہ مقرر کردہ حصہ، یہ والا معنی جو ہے وہ مراد لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصطلاحی معنی میں بھی آپ دیکھیں کہ مقرر کردہ حصوں کی معرفت اور پہچان جس علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اس علم کو علم الفرائض یعنی وراثت کا علم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب ورثہ کے لیے شریعت کی طرف سے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں، یہ حصے کبھی بطور فرض ہوتے ہیں، کبھی بطور عصبہ ہوتے ہیں، اور کبھی بطور رد ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات لکھ دی گئی کہ فرض، عصبہ اور رد کی وضاحت آئندہ آنے والے اسباق میں ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن یہاں پر اجمالی طور پر اس کے حوالے سے کچھ میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ 2 باتیں یہاں پر بطور خاص جو ذکر کی گئی کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے ورثہ کے لیے مقرر کردہ حصے، جو بھی حصے
ورثاء کے لیے ہوتے ہیں یہ شریعت کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں۔ علم میراث، علم الوراثت، علم الفرائض، یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کے اندر قیاس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اندازے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اٹکل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی ہم کسی بھی وارث کا حصہ اندازے سے، قیاس سے، اٹکل سے بیان نہیں کر سکتے۔ جس وارث کا بھی حصہ بیان کیا جائے گا تو شریعت مطہرہ کے طے شدہ اصولوں کی روشنی میں بیان کیا جائے گا کہ یہ وارث ہے اور شریعت مطہرہ اس کا یہ حصہ مقرر کرتی ہے، یہ وارث ہے اور شریعت مطہرہ جو ہے وہ اس کا یہ والا حصہ مقرر کرتی ہے۔ اس علم کے اندر قیاس کا، اٹکل کا، اندازے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس لیے اصطلاحی معنی کے اندر اس بات کو بطور خاص ذکر کیا گیا کہ شریعت کی طرف سے ورثاء کے لیے مقرر کردہ حصوں کی معرفت اور پہچان جس علم کے ذریعے حاصل ہو اس علم کو علم الفرائض یعنی وراثت کا علم کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو اس اصطلاحی معنی میں ذکر کی گئی کہ یہ حصے جو مقرر کردہ حصے ہیں جو شریعت کی طرف سے ہیں، یہ حصے یا تو بطور فرض ہوتے ہیں یا بطور عصبہ ہوتے ہیں یا بطور رد ہوتے ہیں۔ ہمارے اس علم کے اندر جو ورثاء کی تقسیم کاری کی گئی ہے، بعض ورثاء وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم اصحاب فرائض کہتے ہیں، بعض ورثاء وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم عصبات کہتے ہیں، اور بعض ورثاء وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم ذوی الارحام کہتے ہیں۔ یہاں پر فرض، عصبہ اس کو ذکر کیا گیا اور ساتھ میں رد کو ذکر کیا گیا۔ اب یہ جو اصحاب فرائض ہمارے اس علم کے اندر بیان کردہ ورثاء ہیں، یہ ٹوٹل 12 ہوتے ہیں، جن میں 4 مرد ہیں اور 8 ان میں عورتیں ہیں۔ یہ وہ ورثاء ہوتے ہیں کہ جن کے حصے قرآن، سنت اور اجماع کے اندر متعین کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو دنیا سے انتقال کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو اصحاب فرائض رشتہ دار ہیں، جس میں باپ بھی آتا ہے، دادا بھی آتا ہے، شوہر بھی ہے، اخیافی بھائی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے، حقیقی بہن بھی ہے، ماں بھی ہے، دادی نانی بھی ہے، اور اس کے علاوہ اللاتی بہن اور اخیافی بہن یعنی ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، اور انہی کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مال اس کے اصحاب فرائض میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اصحاب فرائض میں مال تقسیم کرنے کے بعد اگر مال باقی بچ جائے تو وہ اس کے ان رشتہ داروں کو مال دیا جاتا ہے جن کو عصبات کہا جاتا ہے۔ اور آسان لفظوں میں اگر آپ عصبات کو سمجھنا چاہیں کہ میت کے قریبی جو مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ عصبات کہا جاتا ہے۔ تو اصحاب فرائض کو مال دینے کے بعد جو مال باقی بچتا ہے وہ عصبات رشتہ دار جو میت کے قریبی مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جس میں اس کا بیٹا ہے، پوتا ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا چچا ہے، یہ سارے رشتہ دار جو ہے وہ عصبات کہلاتے ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ عز و جل اگلے اسباق میں ہوگی، چونکہ یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ورثاء کے لیے شریعت کی طرف سے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں یہ حصے کبھی بطور فرض ہوتے ہیں، کبھی بطور عصبہ ہوتے ہیں اور کبھی بطور رد۔ اور اگر رد کی ہم مختصر سی وضاحت بیان کریں تو وہ یوں بنے گی کہ جب ہم اصحاب فرائض کہ جن کو سب سے پہلے مرنے والے کا مال جو ہے وہ دیا جاتا ہے، ان کو مال دے دیا، ان کو دینے کے بعد مرنے والے کا کوئی بھی عصبہ رشتہ دار دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، صرف اور صرف اصحاب فرائض رشتہ دار دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو اب اصحاب فرائض کو دینے کے بعد مال باقی بچ گیا، اب اس بقیہ مال کا کیا کریں گے؟ تو ہماری شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس بقیہ مال کو دوبارہ ان اصحاب فرائض کے اوپر جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ اصحاب فرائض کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ رد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دوبارہ اس کو پڑھیے کہ ورثاء کے لیے شریعت کی طرف سے جو حصے مقرر کیے گئے ہیں یہ حصے کبھی بطور فرض ہوتے ہیں، مطلب اصحاب فرائض کو دیے جاتے ہیں، کبھی بطور عصبہ ہوتے ہیں یعنی جو عصبات رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں، اور کبھی بطور رد ہوتے ہیں یعنی اصحاب فرائض کو دینے کے بعد مال باقی بچ جاتا ہے اور عصبہ رشتہ دار بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہوتا، تو اس صورت میں وہ جو بقیہ مال ہے وہ دوبارہ اصحاب فرائض رشتہ داروں کے اوپر اس کو لٹا دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنیادی تعارف کے اندر جو تیسری چیز ہے وہ ہے موضوع، کہ علم المیراث یا علم الفرائض کا موضوع کیا ہے۔
تو اس کا جو موضوع ہے وہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ترکہ اور نمبر دو وارث۔ ترکہ کی تعریف یہ ہے کہ ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی مرنے والے نے انتقال کے وقت چھوڑا۔ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی ملک میں جو بھی اموال ہیں، جو بھی اس کی ملکیت میں چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کا ترکہ کہلاتی ہیں۔ اسی ترکے کو مال میراث بھی کہا جاتا ہے، اسی ترکے کو مال وراثت بھی کہا جاتا ہے، اسی ترکے کو اموال متروکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ چاہے سونا ہے، چاندی ہے، زمین، مکان، دکان، جائیداد ہیں، یا اس کے کپڑے ہیں، یا اس کی دیگر جو ہے وہ ملک کے اندر کتابیں ہیں، یا اس کے علاوہ امور خانہ داری کا سامان ہے، جو چیزیں مرتے وقت اس کی ملکیت کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کا ترکہ کہلاتی ہیں۔ ہاں، جو چیزیں اس نے کسی سے عاریتاً لی ہوئی ہیں، یا کوئی چیز اس نے کسی سے امانتاً لی ہوئی ہے، تو یہ امانتاً لی گئی چیز اور عاریتاً جو استعمال کرنے کے لیے لی جاتی ہے اور بعد میں اس کو واپس کرنا ہوتا ہے، تو یہ جو عاریتاً لی گئی چیزیں ہیں یا امانتاً اس کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی ہے، تو یہ چیزیں چونکہ اس کی ملک نہیں ہیں، اس لیے یہ چیزیں اس کا ترکہ بھی نہیں کہلائیں گی، اور اس کے اندر جو ہے وراثت بھی جاری نہیں ہوگی۔ وراثت صرف اس کے ان اموال میں جاری ہوگی کہ جو اموال اس کی ذاتی ملکیت کے اندر ہیں، جس کے اوپر تصرف کرنے کا اس کو مکمل اختیار حاصل تھا اپنی زندگی کے اندر، جیسے چاہتا جہاں چاہتا اس کو استعمال کر لیتا، وہ چیزیں اس کا جو ہے وہ مرنے کے بعد ترکہ کہلائیں گی۔ تو اس علم کا موضوع جو ہے وہ ترکہ اور وارث ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں، پہلے بھی یہ بات آپ نے کسی فن کے اندر، کسی مضمون کے اندر پڑھی ہوگی کہ کسی بھی علم کا جو موضوع ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ جیسے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ علم طب ہے، کہ علم طب کے اندر جو ہے وہ بدن انسانی یہ علم طب کا موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس علم طب کے اندر انسان کے جسم کو لاحق ہونے والے امور یا جو اس کے عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں بار بار اس کے اوپر کلام ہوتا ہے، اس وجہ سے علم طب کا موضوع جو ہے وہ بدن انسانی ہے۔ اور ہمارے اس علم کے اندر، علم الفرائض کے اندر، چونکہ ترکہ اور وارث یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر بار بار گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے عوارضات اور اس کو لاحق ہونے والے امور کے اوپر بار بار کلام ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ دو چیزیں اس علم کا جو ہے وہ موضوع ہیں۔ اس کے بعد بنیادی تعارف کے اندر غرض و غایت ہے۔ غرض و غایت کا مطلب یہ کہ یہ علم یا یہ فن ہم کیوں سیکھتے ہیں، کیوں سکھاتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں اور کیوں اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو وہ مقصد یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اس علم کو سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میت کے ترکہ کو میت کے ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کی ہمیں قدرت حاصل ہو جائے۔ یعنی جب یہ ہم علم سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اندر یہ استعداد، یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی بھی مرنے والے شخص کے اموال کو شرعی اصولوں کے مطابق ہم اس کے ورثاء کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ استعداد، یہ صلاحیت اس علم کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس بنیادی تعارف کے اندر علم فرائض کی فضیلت میں وارد چند احادیث، ویسے تو اس علم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں، لیکن ان فرامین میں سے چند ایک فرامین کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کو نصف علم کہا، ان فرامین میں سے چند ایک فرامین ہم یہاں پر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کیونکہ وہ نصف علم ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کو نصف علم قرار دیا، اور اس علم کو سیکھنے سکھانے کی جو ہے وہ باقاعدہ ترغیب ارشاد فرمائی۔ دوسرے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تعلموا الفرائض وعلموه، علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنه نصف العلم، کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی، وَهُوَ يُنْسَى، کہ یہ علم جو ہے وہ بھلا دیا جائے گا، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے کھینچ لیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإنی مقبود، کہ تم قرآن اور علم فرائض سیکھو، یعنی یہاں پر فرائض کے ساتھ ساتھ قرآن سیکھنے کی بھی جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرمائی گئی کہ تم قرآن اور علم فرائض سیکھو، وعلموا الناس اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، فإنی مقبود، کیونکہ میں اس دنیا سے ظاہری پردہ کر جاؤں گا۔ سنن ترمذی میں یہ روایت فإنی مقبود تک ہی ہے، البتہ مسند ابی داود میں یہ مکمل روایت ان الفاظ سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی امرؤ مقبود فتعلموا القرآن وعلموا الناس، کہ بے شک میں اس دنیا سے ظاہری پردہ کر جاؤں گا، لہٰذا تم قرآن سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ وتعلموا الفرائض وعلموہ الناس، علم فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وتعلموا العلم وعلموہ الناس، کہ علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنی مقبود، کیونکہ میں اس دنیا سے ظاہری پردہ کر جاؤں گا۔ وإنہ سینقص العلم، اور بے شک ان قریب علم کم ہو جائے گا۔ وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ حتیٰ یختلف الاثنان فی الفریضہ، حتیٰ کہ دو لوگ وراثت میں اختلاف کریں گے، کسی معاملے کے اندر جو ہے وہ آپس میں مباحثہ کریں گے۔ فلا یجدان من یفصل بینہما، تو وہ کسی ایسے شخص کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ عزیز طلبہ کرام، ان احادیث طیبہ میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی، علم سیکھنے اور اس کے سکھانے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور تیسرے نمبر پر علم فرائض، علم میراث، علم وراثت سیکھنے اور اسے سکھانے کی جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور دوسری بات جو ان احادیث میں بطور خاص ذکر کی گئی کہ یہ علم جو ہے وہ نصف علم ہے، یعنی اس علم کو احادیث طیبہ میں آدھا علم جو ہے وہ کہا گیا۔ اور تیسری بات جو بطور خاص ان احادیث میں ذکر کی گئی کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلا علم ہے جو میری امت سے کھینچ لیا جائے گا، یا یہ علم جو ہے وہ بھلا دیا جائے گا۔ تو اس سے آپ اس علم کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں کہ احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس علم کو نصف علم کہا ہے، اس علم کو آدھا علم کہا ہے، تو اس آدھا علم کہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ علم فرائض کو نصف علم کہنے کی وجہ، یہاں پر دو وجوہات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، ایک انسانی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ سبب ملک کا اعتبار کرتے ہوئے۔ پہلے نمبر پر ہم انسانی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت جسے حیات یعنی زندگی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری حالت ممات جسے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی یہ والی حالت ہوتی ہے، اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے تو اس کی یہ والی حالت ہوتی ہے۔ اب علم فرائض کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں سب کا تعلق انسان کی پہلی حالت حیات کے ساتھ ہے، جبکہ دوسری حالت جسے ممات یا موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسری حالت یعنی ممات کے ساتھ فقط علم فرائض ہی متعلق ہے، چونکہ علم فرائض کا تعلق انسان کی دو حالتوں میں سے ایک حالت یعنی حالت ممات کے ساتھ ہے، اور ایک حالت چونکہ دو حالتوں کا نصف ہوتی ہے، اس لیے اس علم کو جو ہے وہ نصف علم کہا گیا ہے۔ یعنی ہم دنیا کے اندر جو ہماری حالت حیات ہوتی ہے، جتنے بھی علوم و فنون ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان تمام علوم و فنون کا تعلق ہماری حالت حیات کے ساتھ ہے، جبکہ علم فرائض واحد وہ علم ہے کہ جس کا تعلق ہماری موت کے بعد ہے، کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو جو بھی مال ہماری ملک میں ہوتا ہے اس مال کو کہاں خرچ کیا جائے گا، کس انداز سے خرچ کیا جائے گا، اس خرچ کرنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں، مدات اور مصارف کیا ہیں، کن کن ورثہ کو مال دیا جائے گا، اور کون کون وارث جو ہے اس مال سے محروم ہوگا، یہ تمام چیزیں علم فرائض جو کہلاتی ہیں، اس کا تعلق ہماری دوسری حالت ممات کے ساتھ، موت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس علم کو جو ہے وہ نصف علم کہا گیا ہے۔ جبکہ دوسرے نمبر پر سبب ملک کا اعتبار کرتے ہوئے، ملکیت یعنی اونرشپ کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک اختیاری ہے جبکہ دوسرے نمبر پر اضطراری ہے۔ اختیاری یعنی ایک ملکیت اختیاری ہوتی ہے جبکہ دوسری ملکیت اضطراری ہوتی ہے۔
اختیاری ملکیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک بننا چاہے تو بن جائے اور نہ بننا چاہے تو نہ بنے. جیسے بیع یعنی کاروبار ہے، اجارہ یعنی نوکری وغیرہ ہے، کہ ان کے ذریعے جو ملکیتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اختیاری ہوتی ہیں، کہ ہمیں اس کا اختیار ہوتا ہے کہ ہم چاہیں تو کاروبار کریں اور کاروبار کے ذریعے کسی چیز کے اوپر ملک حاصل کریں، ہم چاہیں تو کسی کے ساتھ اجارہ کریں اور اجارے کے ذریعے کسی چیز کے اوپر ملک حاصل کریں، یا کوئی ہمیں گفٹ دے تو ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کے گفٹ کو قبول کریں یا نہ کریں. یعنی ان معاملات کے اندر ہمارا اختیار ہے کہ ہم وہ کام کریں یا نہ کریں. تو یہ جو ملکیت ہوتی ہے یہ اختیاری ہوتی ہے کہ ہم مالک بننا چاہیں تو بن جائیں، نہ بننا چاہیں تو نہ بنیں، ہماری مرضی اور ہمارا اختیار ہوتا ہے. جبکہ ایک ملکیت اور ہوتی ہے کہ جسے اضطراری کہا جاتا ہے. اضطراری کا مطلب کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اضطراری ملکیت یہ ہے کہ انسان مالک نہ بھی بننا چاہتا ہو، اس کے باوجود وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جائے. مثلا باپ کی وفات سے بیٹے کو اس کی جائیداد کی جو ملکیت حاصل ہوتی ہے وہ اضطراری ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا اور میں واضح کروں کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اب اس کا مال اموال متروکہ جسے مال میراث یا مال وراثت کہا جاتا ہے، اب اس مال کی شریعت مطہرہ نے کچھ مدات کچھ مصارف بیان کیے ہیں کہ ان مدات میں ان مصارف میں شرعی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو خرچ کیا جاتا ہے، اور پھر ورثہ کے درمیان اس مال کی جو ہے وہ تقسیم کاری بھی ہوتی ہے. اب ورثہ جو اس مال کے مالک بنتے ہیں یہ اپنی مرضی یا اپنے اختیار سے نہیں بنتے. شریعت مطہرہ جو ہے وہ یہاں پر ورثہ کو مرنے والے کے مال کا مالک بناتی ہے. تو چونکہ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس مال کے مالک بننے پر ہم مجبور ہوتے ہیں. یہ اضطراری ملک ہوتی ہے کہ ہم مالک نہ بھی بننا چاہیں پھر بھی شریعت مطہرہ جو ہے وہ ہمیں اس مال کا جو ہے وہ مالک بنا دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کی اولاد میں سے کوئی یہ کہے کہ مجھے میرے باپ کا مال نہیں چاہیے، یا میں وہ مال نہیں لیتا، یا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، تو اس طرح کے جملوں سے اس کی ملک زائل نہیں ہوتی، پھر بھی اس کی ملک جو ہے وہ مال کے اوپر برقرار رہتی ہے، کیونکہ یہاں پر مالک بنانے والی شریعت مطہرہ ہے. ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم مالک بننا چاہیں تو بن جائیں، نہ بننا چاہیں تو نہ بنے، ایسا نہیں. بلکہ یہاں پہ چونکہ ملکیت شریعت مطہرہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہ ملکیت اختیاری نہیں کہلاتی بلکہ یہ ملک اضطراری کہلاتی ہے. اب اگر آپ اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیں کہ اضطراری ملکیت یہ ہے کہ انسان مالک نہ بھی بننا چاہتا ہو، اس کے باوجود وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جائے. مثلا باپ کی وفات سے بیٹے کو اس کی جائیداد کی جو ملکیت حاصل ہوتی ہے وہ اضطراری ہوتی ہے. چنانچہ تمام علوم کا تعلق ملکیت کے اختیاری سبب کے ساتھ ہے، جبکہ ملکیت کے اضطراری سبب کے ساتھ فقط علم فرائض متعلق ہے، اور فرائض کا تعلق ملکیت کے دو سببوں میں سے ایک سبب کے ساتھ ہے، اور ایک سبب دو سببوں کا نصف ہوتا ہے، اس لیے اس علم کو جو ہے وہ نصف علم کہا جاتا ہے. تو عزیز طلبہ کرام، یہ تھا ہمارا آج کا بنیادی تعارف کہ جس کے اندر ہم نے علم الفرائض جسے علم المیراث یا علم الوراثت بھی کہا جاتا ہے، اس کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، احادیث طیبہ جو اس بارے میں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند ایک کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث طیبہ میں جو اس کو نصف علم کہا گیا تو وہ نصف علم کہنے کی وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات میں سے دو وجوہات جو ہے وہ آج کے درس میں پڑھنے کی سعادت ہم نے حاصل کی. اگلے درس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم وراثت کے ارکان اور وراثت کے اسباب اور وراثت کی شرائط کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے.